اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض صلوات۔ سامعین محترم، آج جس موضوع پہ میں نے آپ کی خدمت میں لب کشائی کرنی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اور امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے علامات ملک شام۔ امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جن علامات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ علامات دو مراحل پہ مشتمل ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ مجھے احساس ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ذکر اس ہستی کا ہے جس کا نام سن کے تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ آپ نہیں تھکیں گے۔ امام علیہ السلام کے ظہور کی جو علامات بتائی گئی ہیں وہ دو مراحل پہ مشتمل ہیں۔ پہلا مرحلہ ان علامات کا ہے کہ جس میں علامات کو غیر مربوط بیان کیا گیا ہے، یعنی ان علامات میں ترتیب ملحوظ خاطر نہیں تھی۔ امام علیہ السلام نے 5-6 علامات بیان کی تو ان میں ترتیب ملحوظ خاطر نہیں تھی۔ ایک مرحلہ علامات کا یہ تھا۔ دوسرا مرحلہ علامات کا وہ ہے کہ جب معصومین علیہم السلام نے ان علامات کو بیان کرنا چاہا تو امام علیہ السلام نے ترتیب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ جب معصومین نے ان علامات کو بیان کیا تو جن ملکوں میں ان علامات نے پیش آنا تھا یا جن ملکوں نے انوالو ہونا تھا وہ 5 ملک ہیں جن کا روایات میں تذکرہ ہوا ہے۔ پہلا ملک سوریہ شام، دوسرا ترکیہ، تیسرا عراق اور چوتھا ملک حجاز اور 5ویں سلطنت کا نام ایران ہے۔ یہ وہ 5 ریاستیں ہیں جن میں ان علامات نے ظاہر ہونا ہے جن علامات کا تعلق دوسرے مرحلے سے ہے۔ وہ علامات کہ جن کو معصومین نے بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان علامات کے متعلق جب معصومین نے بتایا تو کہا جب یہ علامات ظاہر ہوں گی تو ان کا آغاز شام سے ہونا ہے، شام سے چلتے چلتے یہ سرحد کرکیسس پر پہنچیں گی، پھر عراق میں داخل ہوں گی، عراق سے ہوتے ہوئے حجاز پہنچے گی جہاں پر ہمارے قائم کا ظہور ہونا ہے۔ اب جب شام میں ان علامات نے ظاہر ہونا ہے جن علامات کو معصومین نے بیان کیا ہے تو اس وقت سرزمین شام پر جن کی حکومت ہوگی روایات میں اس کو اصحب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اصحب نام نہیں ہے، اصحب گویا اس شخصیت کی صفت کو بیان کیا گیا ہے اور اس صفت کو اصحب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور جب آپ لغت میں جائیں اور اصحب کو دیکھیں تو اصحب کے 3 معانی نظر آئیں گے۔ پہلا معنی اصحب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بال سرخ رنگ کے ہوں اور بالوں کی جو جڑ ہے وہ سفید یا سیاہ ہو۔
دوسرا اصحاب کا معنی یہ کیا گیا ہے جو طویل قامت شخص ہو اسے بھی اصحاب کہتے ہیں، اور تیسرا اس شخص کو اصحاب کہتے ہیں جو سیاست میں، جنگ میں مستحکم اور مضبوط اور بے لچک ہو۔ یہ تین معانی اصحاب کے بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آج کے دور میں دیکھیں کہ وہ اصحاب کون ہوگا جس کے پاس شام کا اقتدار ہوگا۔ وہ آیا جولانی ہے یا اس کے بعد کسی شخصیت نے آنا ہے؟ اس بات کو جانچنے کے لیے ہمیں اس طرف جانا ہوگا کہ اصحاب کے متعلق اہل بیت نے کس قدر دقیق تر بیان کیا۔ تو پہلی شخصیت اصحاب، شام کا اقتدار اصحاب کے پاس ہوگا، جس کے معنی یا تو دراز قد ہو سکتے ہیں یا جو اپنے موقف میں بے لچک ہو، بے باک ہو، سیاست اور جنگ میں جری اور بہادر ہو۔ یا تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے بالوں کی رنگت سرخ اور اس کی جڑ سفید یا سیاہ ہو۔ جب یہ شام پہ حکومت کر رہا ہوگا تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ جس شخص نے اس کی حکومت کو خراب کرنا ہے، اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنی ہے اور اس کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے، اس کو روایات نے ابقا سے تعبیر کیا ہے۔ ابقا یعنی وہ برس زدہ ہوگا، اس کے چہرے پر برس کے نشان ہوں گے۔ اور جانتے ہیں برس کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک جلدی بیماری ہوتی ہے۔ جب بیماری سے آدمی ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کی جلد پہ سفید دھبے رہ جاتے ہیں۔ اگرچہ آج کے جدید دور میں اس کا علاج لیزر کے ذریعے دریافت ہو چکا ہے، مگر بعض علماء نے یہ رائے دی ہے کہ اس کا چہرہ اس کے باوجود مبقع ہوگا، یعنی وہ سفید دھبے جو برس کی وجہ سے آتے ہیں وہ اس کے چہرے پہ موجود ہوں گے۔ یہ ایک زمانے میں شام کو ترک کر چکا ہوگا، شام سے باہر جا چکا ہوگا، اس لیے کہ شام والوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہوگا، اور پھر یہ واپس شام لوٹے گا اور شام کا دل دمشق وہاں میں رہے گا، اور یہ اس اصحاب کے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ ان کی جنگ اس قدر شدید ہوگی، اس قدر نقصانات ہوں گے، اس قدر قتل عام ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ شام اتنے قحط کا شکار ہوگا، ان تک نہ درہم پہنچے گا نہ غذا کا مد پہنچے گا۔ اس صورتحال میں جب دونوں طاقتیں برسر پیکار ہیں، جن کو امیر المؤمنین نے اپنے فصیح بیان میں یوں فرمایا ہے اذا اختلف الرمحان، کہ جب دو نیزے شام میں برسر پیکار ہوں گے، دو عالمی طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہوں گی، اور اصحاب قوت کے اعتبار سے مضبوط ہوگا مگر اب کا مضبوط نہیں ہوگا، مگر کسی کو کامیابی نہیں ہوگی۔ جب شام میں یہ صورتحال ہوگی تو روایات یہ بتاتی ہیں اس وقت دمشق کی سرحدوں سے ایک آواز آئے گی کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، قد اقترب شرٌ، کہ شر قریب آ چکا ہے۔ بعض روایات میں ہلاکت کا لفظ آیا ہے کہ ہلاکت قریب آ چکی ہے۔ جن علماء نے امام زمانہ علیہ السلام پہ کام کیا ہے انہوں نے اس روایت کی تفسیر جب دوسری روایات سے ملا کے کی تو یہ نتیجہ پیش کیا، کہا یہ جملے جو کہیں گے وہ غیر عرب ہوں گے، اور یہ تعبیر کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہو، شر قریب آ چکا ہے، کہا یہ دھمکی ہوگی، اور یہ دھمکی کون دے گا؟ اس کے متعلق دو احتمالات دیے گئے ہیں۔ کہا چونکہ اس نے دمشق کی سرحدوں سے آنا ہے تو پھر یا تو امریکہ اور اس کے حلفاء جن میں اسرائیل جو صف اول کا حلیف ہے، دھمکی یا تو اسرائیل سے آئے گی یا دھمکی ترکیہ سے آئے گی، اور پھر یہ دھمکی فقط دھمکی نہیں ہوگی، ابھی ابقا اور اصحاب آپس میں لڑ رہے ہوں گے، کوئی بھی ایک دوسرے پہ فتح حاصل نہیں کر سکے گا۔ اب سرزمین شام پر ایک عظیم دھماکہ ہونا ہے جس کو مختلف انداز سے روایات میں تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض روایات کہتی ہیں شام سے صوت آئے گی،
بعض روایات کہتی ہیں رجفہ کا آنا ہے۔ رجفہ کا مطلب ایسی لرزش ہے، ایسی دھمک ہے جو زلزلے نما ہوگی، لیکن زلزلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کیسی ہوگی؟ اس رجفہ کے نتیجے میں روایات یہ بتاتی ہیں 1,00,000 آدمی شام میں ہلاک ہو جائے گا۔ اور امیر المؤمنین نے اس منظر کو بیان کیا، فرمایا یہ جو رجفہ ہوگا یہ کافرین کے لیے عذاب بن کے آئے گا، مومنین کے لیے رحمت بن جائے گا۔ اور پھر جب یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ ایک رجفہ ہوا، تو اس رجفے کے متعلق پھر علماء نے یہ تجزیہ اور تحلیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ رجفہ، یہ لرزش جس کی بنیاد پہ اتنا بڑا نقصان ہونا ہے وہ کیا ہوگا۔ تو ایک روایت اگرچہ اہل سنت کے منابع میں آئی ہے، اس روایت کی بنیاد پہ بعض علماء نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ یہ جو رجفہ ہونا ہے، یہ جو آواز آنی ہے، یہ دراصل ایک ایٹمی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کہا جب رسول اللہ نے یہ روایت بیان کی کہ شام میں رجفہ آنا ہے تو سائل نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ من السالم، اس رجفے سے سالم کون رہے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، یہ رجفہ رمضان کی 15 تاریخ کو آئے گا، جب تم صبح نماز پڑھنا، فجر کی نماز کے بعد اپنے دروازوں کو بند کر دینا، کھڑکیوں کو بند کر دینا اور موٹا لباس پہن لینا، جب اس رجفہ کی آواز آئے فوراً سجدے میں چلے جانا۔ اس روایت کو شاہد بنایا ہے کہ یہ کوئی ایٹمی دھماکہ ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں اتنا نقصان ہوگا، اور پھر یہ اتنی وحشتناک آواز ہوگی، اگر کوئی سویا ہوا ہے اٹھ بیٹھے گا، جو اٹھا ہوا ہے وہ بیدار ہو جائے گا، اور اگر کوئی پردہ دار دوشیزہ اپنے پردے میں بیٹھی ہے تو وہ پردہ بھول کے باہر آ جائے گی۔ تو یہ اس روایت کے ذریعے علماء نے یہ تحلیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایٹمی دھماکہ ہوگا۔ کیسے تحلیل کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہ احتیاطیں کرنی ہے، دروازہ بند کر دینا ہے، کھڑکیوں کو بند کر دینا ہے، موٹا کپڑا کر لینا ہے، سجدے میں چلا جانا ہے، کہا آپ تحقیق کر لیں، جتنی کی جتنی یہ تدابیر اور احتیاطیں بیان کی گئی ہیں یہ سب کی سب اس مورد میں ہے جب کہیں پہ ایٹمی دھماکہ ہو جائے۔ کیسے؟ کہا اس لیے کہ 3 قسم کی شعاعیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کا بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ جب کہیں پہ بھی ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے تو 3 قسم کی شعاعیں نکلتی ہیں، الفا، بیٹا، گاما۔ یہ 3 شعاعیں جب انسان کے جسم میں منتقل ہوتی ہیں، اور انسان کے جسم میں یہ جو اعضائے سجدہ ہیں 7، ان میں اللہ نے جذب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ رکھی ہے۔ تو جب معصوم نے فرمایا کہ آپ دروازے بند کر لیں تاکہ یہ شعاعیں داخل نہ ہو سکیں، کھڑکیاں بند کر دیں، شعاعیں کھڑکیوں سے نہ آ سکیں، موٹا کمبل یا ایسی چیز اوڑھ لیں جس سے یہ کراس نہ کر سکیں، اور پھر فرمایا جب آواز سنیں سجدے میں چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ نے انسان کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے کہ جب پیشانی زمین سے ٹچ ہوتی ہے، یہ اعضائے سجدہ زمین پہ لگتے ہیں، تو یہ شعاعیں اگر بدن میں جذب بھی ہو گئیں تو یہ انسان کے جسم کے اندر جذب نہیں ہو سکیں گی، بلکہ یہ اس سسٹم جو اللہ نے انسان کو ودیت فرمایا ہے وہ واپس یہ اعضائے سجدہ زمین میں منتقل کر دیں گے۔ کہا یہ تعبیرات یہ بتاتی ہیں، اشارہ کرتی ہیں، ہاں یہ تجزیہ ہے، تحلیل ہے، اس کے برخلاف بھی ہو سکتی ہے بات کیا کہ یہ جو دھماکہ ہوگا جس کے نتیجے میں اتنا نقصان آنا ہے، یہ اشارہ ایٹمی دھماکے کی طرف ہے۔ سلمات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب جب یہ مومنین کے لیے رحمت اور کافرین کے لیے عذاب ہوگا تو اب وہ جو 2 طاقتیں لڑ رہی ہوں گی جس کی وجہ سے نقصان اس قدر شدید ہو چکا ہوگا، اس کے نتیجے میں یہاں پر ابقا جس نے علم بغاوت بلند کیا اس کو سفیانی قتل کرے گا، اور یہی سفیانی اصحاب کو بھی قتل کر دے گا، مگر ابقا اور اصحاب کو قتل کرنے سے پہلے 2 علامات نے ظاہر ہونا ہے جن کے بارے میں تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کو ایٹمی دھماکہ سمجھ لیں یا کوئی اور ایسا نظام ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے یہ لرزہ جو زمین میں پیدا ہوگا
اس کے نتیجے میں دو کام اور بھی ہوں گے۔ جو شام گئے ہیں وہ اس بات کو بہت آسانی سے سمجھیں گے۔ ایک مقام ہے جو مقام جابیہ کہلاتا ہے۔ شام کے 7 دروازے تھے ایک زمانے میں، ایک دروازے کا نام باب الجابیہ تھا، اور جو شام گئے ہوئے ہیں، آج کا جو باب صغیر کا قبرستان ہے اور سوق مدحت پاشا ہے، اس کے سامنے والی جو زمین ہے، اس زمین کو جابیہ کہتے ہیں۔ اور معصومین نے فرمایا اس رجفہ کی وجہ سے یہ والی جو جابیہ کی زمین ہے یہ دھنس جائے گی، اور پھر اس رجفہ کی وجہ سے ایک اور علامت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ یہ جو مسجد اموی ہے، اس مسجد اموی کی جو دائیں طرف والا حصہ ہوگا وہ گر جائے گا۔ کیسے گرے گا؟ شام کا وقت ہوگا، لوگ مسجد اموی میں سیر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے، مسجد اموی کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اچانک مسجد اموی کا دائیں طرف ہلنے لگ جائے گا اور گر جائے گا۔ علماء نے کہا کہ یہ جو تبدیلی آنی ہے کہ جابیہ کی سرزمین کا دھنس جانا اور یہ مسجد اموی کا دائیں طرف کا گر جانا، یہ وہ علامات ہیں جو اس رجفے کی وجہ سے پیش آئیں گی۔ اب سوال یہ ہے، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب سوال یہ ہے کہ جب شام میں حکومت کی تبدیلی واقع ہوئی تو ہر ایک یہ تبصرہ کر رہا تھا، سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے تھے، بس امام کا ظہور ہو گیا۔ نہیں، امام کے ظہور سے پہلے جس حتمی علامت نے ظاہر ہونا ہے وہ سفیانی کا آنا ہے، اور اس حتمی علامت کے لیے جو علامات ہیں وہ یہی علامات ہے۔ یاد رکھنا، اصحاب کا آنا ہے، ابقا کا آنا ہے، اور شام کی سرحد سے ایک آواز آنا ہے جس کو دھمکی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور پھر شام میں رجفہ ہوگا، دھماکہ ہوگا، جس کے نتیجے میں پورے عالم میں دہشت اور خوف پھیلے گا، اور پھر اس کے بعد جابیہ کا دھنس جانا ہے اور مسجد اموی کے دائیں حصے کا منہدم ہونا ہے۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں گی تو اس کے بعد سفیانی نے آنا ہے جو امام کے ظہور کی حتمی علامت ہے، اور پھر جب سفیانی برسر اقتدار آئے گا تو اسی نے ابقا کو قتل کرنا ہے، اسی نے اصحاب کو قتل کرنا ہے، اور پھر اس نے ایک قبیلہ بنی قلب ہے، اس قبیلے کو ملا کے شام میں اپنے اقتدار کو مستحکم کرنا ہے، اور پھر اس طرح مستحکم کرے گا کہ اس کی سلطنت بلاد شام تک پہنچے گی، جس میں اردن آ جاتا ہے، کہ نصرین آ جاتا ہے، فلسطین آ جاتا ہے۔ ان پہ جب اس سفیانی اپنی حکومت کو مضبوط کر لے گا تو اس وقت شام میں ایک اور واقعے نے پیش آنا ہے۔ وہ عظیم واقعہ کیا ہے؟ آج اگر آپ گوگل پہ بھی نقشہ دیکھیں تو ترکی اور شام کی سرحد پہ ایک صوبہ واقع ہے جس کو صوبہ حسکہ کہتے ہیں۔ جب سفیانی برسر اقتدار آ جائے گا تو ایک بہت بڑی تبدیلی آنی ہے۔ ترکیہ اور شام کی سرحد پہ ایک صوبہ ہے جس کا آج موجودہ نام صوبہ حسکہ ہے، ہا سین کاف ہا۔ یہاں پر کرد رہتے ہیں، اور ان کردوں کا ہمیشہ سے موقف شام کے مخالف رہا ہے۔ یہ شام سے آزادی کے طلبگار ہیں، آج تک نظریاتی طور پر یہ شام کے مخالف ہیں، اور اسی دور میں اس صوبے نے الگ ہو جانا ہے، اور اس طرح الگ ہو جانا ہے کہ ان کو سفیانی بھی متعرض نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر روایات بتاتی ہیں یہ وہ منظرنامہ ہوگا جس کے نتیجے میں ترکیہ اس جنگ میں کود پڑے گا، اور ترکیہ یہ موقف اپنائے گا کہ حسکہ اور ان کردوں کا آزاد ہونا یہ میری سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ اور اب اس ترکیہ کی ایک فریق ترکیہ ہوگا اور ادھر سے دوسرا فریق سفیانی ہوگا جو ایک مضبوط طاقت بن چکا ہوگا، اور سفیانی اور ترکیہ کے درمیان مقام قرقیسہ، یہ عراق، ترکی اور شام کی سرحد پہ ایک علاقہ ہے، یہاں پر عظیم جنگ ہونی ہے، اور یہاں پر بھی بہت قتل عام ہونا ہے۔ آپ اندازہ کریں اتنا قتل عام ہوگا کہ پرندے انسانوں کا گوشت کھائیں گے۔ اس قتل عام کے نتیجے میں نہ سفیانی کامیابی حاصل کر سکے گا، نہ سفیانی کامیابی حاصل کر سکے گا۔ بغیر کامیابی کے یہ جنگ ختم ہو جائے گی، اور پھر سفیانی نے شام سے عراق کا رخ کرنا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔